بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ یہ ہے: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ تعالی لوگوں کے لیے عذاب اور برائی کو جلدی بھیج دے، استعجالہم بالخیر، جیسے لوگ اللہ تعالی سے خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت کا اور ان کی عمروں کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صرف ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اور اپنے پہلو کے بل۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، تو یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو اسے آ پہنچی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح اسراف کرنے والوں کے لیے ان کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے۔ یہ دو آیات کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا بھی مانگتا ہے اور شر کی دعا بھی مانگتا ہے۔ خیر کے معاملے میں بھی جلد بازی سے کام لیتا ہے اور شر کے معاملے میں بھی جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ خیر کے معاملے میں تو سمجھ میں آتا ہے، ہر انسان اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ صحت مل جائے، مال مل جائے، عہدہ مل جائے، مکان مل جائے، اولاد مل جائے، یہ سب خیر کی چیزیں ہیں، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور خیر کی جو چیزیں بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت جلد عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس معاملے میں اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ قانون یہ ہے کہ فرما برداروں کو بھی عطا کرتے ہیں، نافرمانوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قانون بنا دیں جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے گا اسے نظر آئے گا، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی بینائی ہم روک لیں گے، اس دن کے لیے اس کو نہیں نظر آئے گا۔ اگلے دن جب اٹھے گا، جب نماز پڑھے گا تو پھر اس کی آنکھیں کام کریں گی۔ اس میں یہ نظام نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہے ہیں، اور تو اور جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، شرک پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی اللہ خیر عطا کرتے ہیں۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ خیر دے رہے ہیں۔ پھر انسان بسا اوقات حالات سے تنگ آ کر پریشانیوں کی وجہ سے اللہ سے شر مانگ لیتا ہے۔ جیسے اولاد نے پریشان کیا تو اولاد کے لیے یوں کہہ دیتا ہے، اگر تم مر جاتے تو اچھا تھا، اگر میں مر جاتا تو اچھا تھا، اگر میری موت آ جاتی تو اچھا تھا۔ بد دعائیہ کلمات، شر والے کلمات انسان اپنی زندگی میں بعض دفعہ یہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا اگر انسان ہم سے یہ مانگتا ہے تو ہم اسے فوراً یہ نہیں دیتے ہیں۔ اولاد کو بد دعا دی اور اولاد مر گئی، کسی کے کاروبار کے تباہ ہونے کی بد دعا کی اور اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہر انسان کے اس معاملے کو اور بد دعا کو قبول کیا جاتا تو پھر دنیا کا یہ سارا نظام اس وقت ختم ہو چکا ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے تنبیہ کرتے ہیں، اسے واپس آنے کے لیے اس پر حالات بھیجتے ہیں
تاکہ یہ انسان واپس آ جائے. اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور جو ناسمجھ اور نافرمان انسان ہے وہ پھر اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کافروں کی سرکشی کا کیا کہنا، کیا حال ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مر کے حساب کتاب بھی دینا ہے. وہ تو اپنی آزادانہ زندگی میں مکمل آزادی سے چل رہے ہیں. لیکن ایمان والا جب آخرت کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، وہ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. پھر اسی طرح انسان پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی میں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ ہمیں ہمارا دین یہ بتاتا ہے صبر سے کام لینا چاہیے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ابھی ہم نے سورۃ التغابن کی آیت کی تلاوت نماز میں سنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر جما دیتے ہیں. بیماری آئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، علاج کریں گے، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے اور صبر سے کام لیں گے. سیلاب آیا ہے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، کوئی بات نہیں ہے، ہم صبر سے کام لیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عطا کر دیں گے. تو مصیبت کی گھڑی میں واویلا کرنا، ناشکری کرنا، مایوس ہونا اور نا امید ہو جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ ایمان والا نہیں کرتا. ایمان والا پر امید رہتا ہے، ہمیشہ صابر شاکر بن کر زندگی گزارتا ہے. پھر فرمایا جب انسان پر مصیبت آتی ہے پھر یہ ہمیں بہت یاد کرتا ہے. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے یا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، یہ پریشانی چلی جائے، تو پھر ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. لیکن آج کے انسان کا معاملہ اتنا عجیب ہے، اس پر مصیبت اور پریشانی جب آتی ہے تو یہ کچھ اور سوچتا ہے. یہ کیا سوچتا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. آج کا انسان، آج کا مسلمان جب اس پر حالات آتے ہیں تو اس پر کیا سوچتا ہے؟ کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے کچھ جادو ٹونا کروا دیا ہے، کسی نے میرے خلاف کوئی تعویذ کروا دیا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ میرے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ نے مجھے سمجھانے کے لیے حالات میں ڈالا ہے تاکہ میں واپس آ جاؤں. اس طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے اپنے زمانے کے ماہر ترین عالم گزرے ہیں. ان کی کتاب بھی آج تک موجود ہے، تعبیر الرؤیا. تو ان کے حالات میں یہ بات لکھی ہے، جب لوگ ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کسی نے کوئی خوفناک خطرناک خواب دیکھا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. تو وہ جب خواب پوچھنے کے لیے کوئی آتا، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا، خواب بتاتا، اس سے یہ کہتے بھائی خواب کا تو معاملہ بعد میں ہے، پہلے آپ اپنی زندگی کو دیکھو کہ آپ جاگتے ہوئے کیسے زندگی گزار رہے ہو، بیداری کی حالت میں آپ کی زندگی کیسے ہے. اگر آپ اچھی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چل رہے ہو، تو اس خواب سے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ تسلی رکھو. اور اگر آپ نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہو تو پھر تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ بیداری والی زندگی درست ہو جائے، خواب والی زندگی کی فکر کو چھوڑ دو. تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، ہمارے اوپر کسی نے کوئی تعویذ کر دیا ہوگا. تو انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. پھر جب انسان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں یہ لفٹ ہی نہیں کراتا. آج کی زبان میں اس کا مطلب بنتا ہے گویا اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا، ہمیں اس نے کبھی پکارا ہی نہیں. تو پھر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اعمال کو ہم مزین کرتے ہیں، پھر وہ اسی سرکشی میں اور اسی نافرمانی میں اور اسی معصیت والی زندگی میں چلتے چلتے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ان کی موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ